مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پنچایتی رول میں آ گئی ہے، سپریم کورٹ کا رول چھوڑ کے. مطلب یہاں تک کہ ایک بڑی حیران کن اسٹیٹمنٹ میرے پاس آئی اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو جب اتنے انفارمڈ لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا باقی کیا مستقبل ہے. یہ عمران خان کی ضد پہ الیکشن کروانے کے لیے آپ اپنی تنخواہیں کٹانے کو تیار ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو کیسے کیسے عہدے ملتے ہیں. تو اب کیا کیا پرومس ہوا تھا وہ بھی بتاؤں. السلام علیکم. آج پیر کا دن ہے، 3 تاریخ ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور سپریم کورٹ سے بڑی عجیب خبریں آئی. جو سارا دن کارروائی ہوئی اس کے اوپر میں دیکھتا رہا. میں دیکھتا مطلب ہے کہ میں فالو کرتا رہا، کیونکہ میں تو لاہور میں ہوں اور سپریم کورٹ کی یہ ہیئرنگ جو ہے یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. تو میں نے وہی دیکھنا ہے کہ جو نیوز میں ٹکرز وغیرہ آ رہے ہیں یا لوگ جو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر رہے ہیں، تو اس حساب سے جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے تو بڑی حیرانی کی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پنچایتی رول میں آ گئی ہے، سپریم کورٹ کا رول چھوڑ کے. یعنی آج بھی پنچایت نے کہا کہ جناب مختلف پارٹیاں مل کر مشاورت کر لیں گی، آپس میں فیصلہ کر لیں، بس یہ کرنا ہے. لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی وہ تشریح کر رہی ہے کہ جسے عمران خان کو فائدہ ہو، اور کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہاں تک کہ ایک بڑی حیران کن اسٹیٹمنٹ میرے پاس آئی اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ مس رپورٹنگ نہ ہو، لیکن اس میں یہ کہا کہ جی افواج پاکستان صرف یہ بری افواج تو نہیں ہے، فضائیہ اور نیوی بھی ہے، تو ان کو لگا دیں جی الیکشن ڈیوٹی پہ. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نہیں کہ بری اور یعنی فضائی اور یہ جو بحری فوج ہے ان میں ان کی مین پاور کتنی ہے. اگر ان کو شاید یہ پتا ہو تو وہ اس طرح کا جملہ نہ بولتے. تو جب اتنے انفارمڈ لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا باقی کیا مستقبل ہے، کہ ہمارے اوپر ہمارے ارباب اختیار میں ہمارے فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے بیسک مین پاور کا کہ یار یہ کیسے ہوگا. بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے محفوظ کر لیا، لیکن وہ محفوظ کرنے سے پہلے بھی بڑی ایک گیم ہو گئی ہے. عرفان قادر صاحب کو تو سنا ہی نہیں انہوں نے، ان کو تو موقع ہی نہیں دیا. میں خیال ہے پچھلے 3-4 دن میں ان کو صرف 10 منٹ موقع ملا بات کرنے کا. ان کے علاوہ جو فاروق نائک صاحب تھے ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا، آپ تو ابھی چپ کر جائیں. اب یہاں پہ ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ فاروق نائک صاحب نے کوئی ان رائٹنگ کورٹ کے اندر تو بائیکاٹ نہیں کیا جا کے، یا ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا. یہ تو خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں یا میڈیا پہ یہ گردش کر. اس کا مطلب ہے کہ جو میڈیا پہ چلا کورٹ نے اس کو اپنی رولنگ کا حصہ بنا لیا یا پروسیڈنگ کا حصہ بنا لیا. یہ تو میں نے کبھی نہیں پہلے سنا تھا زندگی میں کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. اب کیونکہ میں جب ینگ تھا اور میں اپنے گھر میں وکیلوں کو دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ جی جو ججز ہیں وہ ان کی بالکل ڈیفیکلٹ لائف ہے، ٹف لائف ہے، اور وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ پبلکلی مل نہیں سکتے لوگوں کو، وہ شادی بیاہوں پہ نہیں آتے، وہ اخبار نہیں پڑھتے، وہ ٹی وی نہیں پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کیس ان کے سامنے ہے اس کے اوپر کو خبریں ہوں اور وہ کو انفلوئنس کر جائے. کبھی تو ایسا ہوتا تھا، اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ جناب میڈیا پہ اگر کسی نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے تو ان کا اچھا جی آپ کا تو بائیکاٹ ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے، آئین اور قانون کی نئی نئی تشریح ہم روز سن رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں، روز ہو رہی ہے. اب اس کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ کل کیا فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اس کے اوپر حکومت نے اعتراضات کیے، اپنے تحفظات دیے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے اگر کسی کو عدالت میں اپنے جج کے یا ججز کے اوپر اس کو کوئی سوالیہ نشان ہو تو وہ دیتا ہے اس میں. اور نارملی ججز کیا کہتے ہیں، خود کہہ دیتے ہیں ناٹ بفور می، کہ بھئی یہ میرے سے سائل کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو میرے پر اعتبار نہیں ہے. اگر تو بیسیکلی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان ججز پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اور جج سن لیں گے جی اس کو، لیکن نہیں کر رہے ایسے. وہ رائٹ بھی نہیں وہ دے رہے. اور پھر وہ اب بضد ہیں کہ کسی طرح اب 90 دن کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی 90 دن میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا نا. 90 دن تو ختم ہو گئے، کب کے 90 دن ہی ختم ہو گئے. تو اب وہ 90 دن والی تو ریٹ ختم ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نیئرسٹ پاسبل ڈیٹ. اب نیئرسٹ پاسبل ڈیٹ جو الیکشن کمیشن نے دی اس کو وہ ان کو مان نہیں رہے. وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کی ریٹائرمنٹس ہو رہی ہیں اس سے پہلے ہو جائے.
ہو سکتا ہے یہ ڈیٹس ان کی نظر میں کہ اس سے کسی کو فائدہ، کس کو فائدہ؟ صرف عمران خان کو فائدہ، ملک کو کیا نقصان؟ پرواہ نہیں. کتنے کا نقصان، کتنے پیسے مانگنے پڑیں گے، کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم 5% اپنی تنخواہیں کٹا دیتے ہیں اگر آپ کو الیکشن کروانے ہیں. کمال ہے، جب لوگ مرے تھے، سیلاب آیا اس ملک میں، زلزلہ آیا، تب تو آپ لوگوں نے 5% نہیں کٹائی تھی یا 1% بھی نہیں کٹائی تھی. یہ عمران خان کی ضد پہ الیکشن کروانے کے لیے آپ اپنی تنخواہیں کٹانے کو تیار ہیں. کیا کوئی خاص وعدہ کیا ہوا عمران خان نے کسی سے؟ یہ بھی ایک سٹوری ہے، میں اس کو پروب کر رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو کیسے کیسے عہدے ملتے ہیں، تو اب کیا کیا پرومس ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ڈبو ہے وہ بار بار بہو کر رہے ہیں کہ جی ایک تیسرا وزیر اعظم جا سکتا ہے. بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہم نے وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ میں فارغ کرنا ہے. اور یہ پہلی بار اسٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کی، اگر دوسری بار آئی ہے اس پہ کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں دیا کہ جناب ہمارے متعلق اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے فیصلے کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ یا تو کورٹ میں سے کون سے بات کر رہا ہے، اور اگر بات نہیں کر رہا تو وہ خود سے قیاس رہی کیسے کر رہے ہیں؟ دونوں صورتوں میں کورٹ کو تشویش ہونی چاہیے، جو بالکل تشویش نہیں. اور ٹھنڈ پریڈ ہے وہاں پہ، کوئی نہیں، اپنا بچہ کہہ رہا ہے، وہ ہمارا ہی ہے. اسی لیے تو آج آپ دیکھیں نا کہ اسد عمر کو سب سے زیادہ ٹائم مل گیا بات کرنے کا. اسد عمر کی کیا حیثیت ہے وہاں پہ؟ کیوں ہے؟ اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایز اے وزیر خزانہ بتائیں ذرا آپ کے خیال میں خزانے میں کیا حالات ہیں. اب یہ ایسی بات ہے کہ کل کو میں اپنے کسی کیس میں ثاقب نثار کو سامنے لے جاؤں وہاں پہ ریٹائرڈ کو، اور میں کہوں جی آپ بتائیں ثاقب صاحب یہ جج صاحب صحیح فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یا ان کو اس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ جج صاحب کو کیسا لگے گا؟ لیکن وہ یہ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح آپ نے امور زندگی چلانا ہے اور آئین چلانے کی تشریح کرنی ہے، یا پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور حکومت کا بیڑا کر آپ کی مرضی. بھائی ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے؟ آپ کہتے ہیں نیوی کے لوگ لے آؤ، پوری نیوی میں 4000 ہیں، سارے کوسٹ گارڈ وغیرہ چھوڑ کے میں 4000 ہی ہوں گے میرا خیال، مجھے نہیں پتا، بہت ہوں گے تو 20,000 ہوں گے، بہت زیادہ اگر ہوں گے تو جو ہے وہ لے آئیں، پھر ساروں کو شپس وغیرہ سے نکال کے، سب مرین سے نکال کے سب کو یہاں پہ لے آئیں، اور ان کو ہاتھ میں قلم ولم دے کے پکڑا دے کہ یہاں بن جاؤ، بھی سیکورٹی کرو یہاں پہ تم. ٹھیک ہے، کر لیں اس طرح سے. یہی ایئر فورس میں ہوں گے، اتنی نمبرز ہوں گے، اور وہ ان کے بعد تو پیٹرولنگ جیپس بھی نہیں ہوں گی اتنی. ٹھیک ہے، وہ آ کے F-16 سے پیٹرولنگ بھی کر لیں گے. یہ بڑا پریکٹیکل سولوشن ہے یار وہاں سے، بہت ہی پریکٹیکل سولوشن ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کل ہم نے فیصلہ سنانا، سنا دیں. اب کل فیصلہ آپ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو وہ کیا بول رہا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف اڑ جائیں گے، اڑ جائیں. ہمارا تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. ایک صورت میں تو یہ ہے کہ ایک نالائق وزیر اعظم ہے، وہ اڑ جائے گا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ چلو کوئی ایکٹیویٹی رہے گی نیوز چینلز کے لیے. تو ملک کا کیا فائدہ ہے یہ سوچا ہے کسی نے؟ یا ملک کو کیا نقصان ہے یہ سوچنا ہے کسی نے؟ نہیں. ہم نے تو وہ سیکھنا ہے کہ عمران خان کو کس چیز میں ریلیف ملتی ہے، اور جو عدالتوں کا رویہ رہا ہے اس کے ساتھ ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی، سارے اپنا ہم سارا دیکھ رہے ہیں. ہم خود سارے کیسز بھگتتے ہیں روز، ہمیں پتہ ہے کہ کیا انصاف ہے اور کیا نہیں ہے. تو سمجھ آتی ہے، اب تو وکلا کو سمجھ آتی ہے، وہ اوپنلی بیانات دے رہے ہیں. مجھے وہ کنرانی صاحب نے تو کہہ دیا، سابق پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی، یہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا. بلائیں نا اپنے وکیل کو وہاں پہ، کریں نا بات ان کے سامنے، ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے کیسے اتنا بڑا جملہ بول دیا. لیکن بول رہے ہیں. بہرحال چیف جسٹس صاحب ایسے تو الیکشن نہیں ہوگا، اور آپ وزیر اعظم کو آپ فارغ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تو احکامات چلنے نہیں. یہ تو الیکشن کمیشن کا چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ خود مختار ادارہ ہے. آپ اس کو بائنڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو بائنڈ کر دیا تو اس کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی. جب اس کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی تو پھر الیکشن کمیشن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ختم کر دیں، پھر ہر انتخاب سپریم کورٹ ہی کرا دیا گیا. اور کل جو میں نے بتایا تھا پرسوں کہ جو سینسز نہ ہونا، اس سے انتخابات میں جو فرق پڑنا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سینسز نہ ہونے کی وجہ سے آرٹی کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے کہ کس شہر میں کتنی پاپولیشن ہے، اور ہمارے آرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہی نہیں ہو رہی اس وجہ سے وہاں پہ. تو ہم اس ملک میں سینسز بھی ڈنگ ٹپاؤ ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہیں اب تو ہونے دے رہے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے انتخابات کرا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. لوگ مروا کے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی.
بڑی اچھی بات ہے. اب سپریم کورٹ پہ آج اٹارنی جنرل چھائے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمیں اس بینچ پہ اعتراض ہے. جہاں پہ بھی بات جاتی وہ اسی بینچ پہ آ جاتے کہ یہ بینچ نہیں صحیح. لیکن عدالت کو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ کسی کو قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے تو جمعے کے دن کہا تھا سوموار کو اچھی خبر ملے گی, سب کو پتا تھا وہ کیا خبر دے سکتے ہیں. آج جو سیکورٹی ہائی الرٹ پہ تھی, ہر ایک کی انٹری پہ پابندی بھی تھی, یعنی اجازت نہیں تھی ہر ایک کو, کچھ لوگوں کو جانے کی دی. لیکن سرپرائز یہ ہے کہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب کل بتایا جائے گا, میں آپ کو ابھی پتہ فیصلہ کیا ہونا. تو جب عدالتوں کے فیصلے آپ کو پہلے کے پتہ ہوں, نائی والے کو بھی پتہ ہوں, نان بھائی کو بھی پتہ ہوں, کارپینٹر کو پتہ ہوں, ٹیلر کو پتہ ہوں, موچی کو پتہ ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے کل, تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ پھر اسی کو تو کہتے ہیں نیپوٹزم, اسی کو تو کہتے ہیں اپنا بات چل گئی چمک چل گئی. تو یہی جب زبان خلق نکار خدا, بیسیکلی یہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی قسمت آگے یہ عدالتیں کیسے بدلتی ہیں, کیونکہ 3 عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ ہو گیا, ادھر ٹیرین کیس میں بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا جی, اور توشہ خانہ کیس میں نیب کی طلبی, اس کے اوپر نوٹسز کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا. ہماری پولیس میں ہمت نہیں ہے کہ اپنی گاڑیوں کو آگ لگوا کے, اپنی گاڑیاں نہر کے اندر پھینکوا کے, اپنے 60 لوگوں کو زخمی کروا کے, اپنے ڈی آئی جی آپریشن کو زخمی کروا کے وہ گرفتاری نہ کر سکے, وہ پرچہ نہیں کاٹ سکی. یہ دیکھ لیں, اب یہ ریاست ہے ہماری. اب اس موقع پہ ایسی صورتحال پہ لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے اس ملک سے؟ مجھے پتا چل رہا ہے کہ جی پچھلے 2 ہفتے میں 21,000 نئے پاسپورٹ بن گئے. وہ تو کچھ نہیں ہے. میں ابھی جرمن ایمبیسی میں بات کر رہا تھا, تو مجھے وہاں ان کے کاؤنسلر نے بتایا کہ ہمارے تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ مبشر صاحب کہ کس طرح سے ویزاز آ رہے ہیں, ہم تو 1 سال پہلے کی ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے ہیں. اور اس میں بھی اب ہم زیادہ کو دے ہی نہیں رہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جینون وزٹر ہے کہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ تو بھاگ رہا ہے پاکستان سے, اس کو تو یہاں پہ فیوچر ہی کوئی نہیں نظر آ رہا. جب ایسی لڑائیاں ہوں گی, ایسی سیاست ہوگی, تو یہی ہوگا. اور اگر یہ ادارے خود مختار ہی نہیں رہنے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, تو پھر ان کو بند کر دینا چاہیے. پھر کیوں ٹیکس پیئر کے اوپر ان لوگوں کا اتنا بوجھ ہے, ان لوگوں کا اتنا برڈن ہے. ادھر عمران خان نے نیا پینترا بدلا. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دے کے نواز شریف نے اچھا کام کیا. کہتے ہیں ایک ہی اچھا کام کیا نواز شریف نے, اور وہی اچھا کام کیا. تو اگر یہ اچھا کام تھا تو عمران خان اب یہ تو کہہ دو کہ آئی ایم سوری, میں معافی مانگتا ہوں قوم سے, کیونکہ تم نے تو 1 مہینہ پہلے کہا تھا ہمیں منظور ہے جنرل باجوہ کو اگر ایکسٹینشن ملتی ہے, تو ہم تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. تو تم خود غلط کام کر رہے تھے, میاں نواز شریف نے اچھا کام کر دیا, تو کم از کم یہ کہہ دو نواز شریف نے اچھا کام کیا اور میں غلط کر رہا تھا. لیکن یہ حوصلہ نہیں تمہارے میں, نہ تمہارے حوالیوں میں ہے, نہ ادھر ادھر والوں میں ہے. اور زلفی بخاری کو خود مان گئے ہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جنرل فیض ہوتے وہ کھلا مداخلت کر رہے تھے سیاست میں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی جو ہے وہ زیادہ پاورفل تھا, یعنی اس کا اثر رسوخ زیادہ تھا سویلینس کے اوپر. تو یہی تو بات زلفی بخاری صاحب یاد کریں, جب پہلی بار دھرنا ہو رہا تھا, پہلی باری مولانا فضل الرحمان آ رہے تھے, تو میں نے عمران خان کو یہی کہا تھا وہاں پہ, جب ساروں نے میرا مذاق اڑایا تھا, خود عمران خان نے. میں نے کہا تھا آپ یہ پولیٹیکل سپیس دے رہے ہیں, آپ خود اپنی 4-5 لوگوں کی ایک مشاورتی ٹیم بنائیں, اس کو پرویز خٹک صاحب ہیڈ کریں, یہ اس طرح کے کوئی پشتو بولنے والے مولانا کو انگیج کریں. مولانا ایک پولیٹیکل اینٹی ہے, پولیٹیکل لوگ انگیجمنٹ میں آتے ہیں اور پھر وہ کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں, یہ حد ہے. تو آپ نے کہا نہیں ہم نے انگیج ہی نہیں کرنا, ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ تو خود اپنی ساری سپیس, پولیٹیکل سپیس آپ نے دے دی تھی جنرل فیض کو, تو جنرل فیض نے لینی تھی. اب آپ کس منہ سے بلیم کر رہے ہیں اس کو؟ تو آپ زلفی بخاری کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ ہماری غلطی تھی, ہم نے یہ سیکھا. اب غلطی کیا تھی؟ میں تو عمران خان کو کہا, زلفی تمہیں بھی کہا تھا, تمہارے ساتھ اور جتنے لوگ تھے اس وقت سنتے تھے, میں نے سب کو یہ بات کی تھی کہ یہ پولیٹیکل سپیس مت دو اپنی, ورنہ پالیٹکس ول نیور بی دی سیم فار یو. کیونکہ اصل میں سوشل میڈیا کے زور پہ ہے نا یہ لوگ سارے لیڈر بڑے بڑے. اور سوشل میڈیا کا بھی ایک عجیب مذاق ہے. آپ کو میں کچھ ایویڈنس دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ایک لڑکا ہے, اس کا نام ارسلان ہے, یا ارسلان مشتاق اس کا نام ہے, اسٹیٹ کا. پی ٹی آئی کا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ دیکھتا ہے, ان کی طرف سے کرتا ہے. ماں باپ نے اس کو UK بھیجا تعلیم کے لیے, وہاں پہ بھائی جان جا کے لیلا بن گئے. لیلا, بلکہ یہ تو فیس بک میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے, جن میں سے 12 کروڑ مرد ہیں, تو فیس بک کے اوپر
تقریباً 19 کروڑ جو ہیں وہ عورتیں ہیں پاکستان کی آبادی کے تناسب سے. بہرحال یہ وہاں لیلا بن گیا. لیلا بن عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹیں کرنا. لوگ سارے پیچھے آ گئے, لوگ فالوورز آ گئے, خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, یہ وہ گندی باتیں بھی کر لیتی ہے لوگوں سے. اور اس کے بعد پھر جب فالوور زیادہ ہو گئی ہے وہ, تو پھر وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ عمران خان کا ایک سپاہی بن گیا, عمران خان کا جانثار بن گیا. تو پتہ چلا کہ یہ سارے فیک اکاؤنٹس اسی طرح ہیں. تو اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی بڑی پولیٹیکلی سیوی آپ کو لڑکیاں فالو کرتی ہیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ, تو خوش مت ہو, آپ اتنے خوبصورت نہیں ہیں. ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ لڑکوں کی ہے جو لڑکیاں بنے ہوئے. یہ جعلی اکاؤنٹس بنا کے باٹس کو یوز کر کے انہوں نے اربوں روپے ٹیکس پیئر کے پیسے سے لگا کے 20-20 ہزار لوگوں کو نوکریوں پہ رکھ کے اس طرح سے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی وہ کی بھی ہے شروع. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اب آپ کو کوئی مخبری نہیں دے رہا کہ حکومت یہ کرے گی وہ کرے گی. حکومت پر راستہ ہی ایک بچا ہے کہ وہ ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے, اور یہ ہوگی. اب مجھے لگتا ہے فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہوگی, دوسری ایمرجنسی بھی ہوگی, اور اس میں پھر ان ججز کو حساب دینا پڑے گا جنہوں نے ہر چیز کو مذاق بنایا, جو اپنے آپ کو پارلیمان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں, کیونکہ پارلیمان ایکچولی ہماری سب سے بڑا ادارہ ہے. لیکن کوئی اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھتا ہے اور پارلیمان کی لا میکنگ کو وہ نظر انداز کرتا ہے, تو اس کے لیے اچھی خبریں نہیں آنے والی. تو دیکھتے رہیے گا MLYT, اس کو سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.